بات کا یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ ہماری ایمان کی حرارت ان سارے گرمیوں کو شکست دے دے گی اور سارے حرارتوں کو ٹھنڈی کر دے گی۔ یہ صرف میرے خطاب کے جملے نہیں بلکہ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ ہم اپنے ایمانی حرارت کے ذریعے ان سارے گرمیوں کو نہ صرف ٹھنڈا کریں گے بلکہ ایک مؤثر جواب دیں گے۔ انتخابات آتے ہیں تو انتخابی میدان میں کئی امیدوار اپنی قسمت کو آزماتے ہیں، تو کئی سیاسی جماعتیں بھی اپنے امیدواروں کو اتار کر اپنے مینیفیسٹو کی اجرائی پبلش کرتے ہیں یا پرنٹ کرتے ہیں یا چھاپتے ہیں۔ تو کئی سیاسی جماعتیں اپنے عزائم اور منصوبوں کو اپنے تقریر کے ذریعے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت آپ کے درمیان میں رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ برسہ برس سے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے اور کام کر رہی ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب ہمارے تخت تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات میں روشنیاں گم ہو چکی تھیں، بند ہو چکی تھیں، ہمارے گلیوں میں اندھیرے چھا گئے تھے، اور ہمارے دامن میں صرف خوف تھا اور مایوسی تھی۔ ایسے اس دور میں اپنے جدوجہد کا آغاز کیا، اور جب مجلس کا احیا کیا تو وعدہ کیا کہ ہم اس مظلوم قوم کو ایک مرکز سیاسی پہ لائیں گے، ان کو منظم کریں گے، متحد کریں گے، اور ان کے اتحاد کے ذریعے ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، ان کی معاشی پسماندگی کو دور کریں گے، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے اختلاف کے اعلیٰ ایوانوں میں جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر آپ کے مسائل کی نہ صرف ترجمانی کریں گے، نمائندگی کریں گے، بلکہ ان مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کر کر ان کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کے اٹھائے ہوئے سوالات پر نہ صرف متوجہ ہوں بلکہ ان مسائل کو حل کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے ان وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ لمبی فہرست ہے کارکردگی کی، کام کی، کامیابیوں کی۔ اس فہرست میں جانے سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ 18ویں لوک سبھا کے انتخابات اور مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں 11ویں مرتبہ اپنی کامیابی کو درج کروانے کو جا رہی ہے۔ تو 10 مرتبہ مجلس کامیاب ہوئی، لیکن اس 10 مرتبہ کی کامیابی سے پہلے 3 مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے انتخابات میں حصہ لیا اور شکست کھائی تھی۔ مولوی عبدالواحد اویسی سب سے پہلے حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے انتخاب لڑے اور ہارے، اور پھر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب بھی پارلیمنٹ کا انتخاب لڑے اور ہارے، اور اس کے بعد پھر 3ری مرتبہ مجلس لڑی اور ہاری، اور 4تھی مرتبہ 84 میں پہلی مرتبہ مجلس نے
انتخابات میں شکست نہیں کھائی بلکہ کامیابی حاصل کی اور مسلسل جب سے لے کر آج تک کامیاب ہوتی آ رہی ہے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کیا ہوتا یا اپنی ذمہ داریوں سے منہ چھپایا ہوتا یا لاپرواہی کی ہوتی تو ایک انتخاب دو انتخاب کبھی نہ کبھی تو یہ عوام مجلس کو شکست دیتی۔ ایک انتخاب جیت گئے، دوسرا انتخاب جیت گئے،